پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ پنجاب بینک فراڈ کیس کے مرکزی ملزم ہمیش خان کو آج سپریم کورٹ میں پیش کر دیا گیا، اور اس موقع پر چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ ہمیش خان نے واپس آ کر ملک اور قوم کی عزت رکھی ہے، ان کا فیئر ٹرائل ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہمیش خان کی جانب سے وکلاء بھی پیش ہوئے اور اس کیس کی باقاعدہ سماعت آج ہوئی۔ اسی پر ہم بات کریں گے کیا کچھ ہوا سماعت کے دوران اور مجموعی صورتحال پر کہ اس کیس کی صورتحال اور اس کی حیثیت کیا ہے، اسی پر ہم بات کریں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمیش خان کے وکیل جناب محمود اے شیخ نے۔ بہت بہت شکریہ محمود اے شیخ صاحب۔ آج تو اچھے ریمارکس آئے چیف جسٹس صاحب کی جانب سے بھی، اور یقیناً اچھے ماحول میں سماعت ہوئی۔ کیا کچھ ہوا آج شیخ صاحب؟ ہمارے ناظرین کو ذرا یہ بتائیے آج سماعت کے دوران۔ جی، آج سماعت کے دوران سب سے پہلے چیف جسٹس صاحب نے ہمیش خان صاحب سے پوچھا کہ آپ کو نیب نے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف تو نہیں دی، یا آپ پہ کسی قسم کا تشدد تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے بالکل کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے اور میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ان کی بیگم کو بلایا، ان سے بھی یہی بات پوچھی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے ساتھ بالکل اچھا سلوک کیا گیا ہے، ہمیں ہمیش خان سے 30 منٹ کے لیے پیر کے روز ملوایا گیا تھا اور ہمیں نیب سے کوئی شکایت نہیں۔ اچھا، جو کیس اس کے علاوہ جی کیس کے اندر باقی جو تھے وہ بہت سارے سوالات جو آئے، جس میں آپ نے پہلے بتایا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ جی ہمیش خان نے واپس آ کر عدالتوں پہ اعتماد کر کے ملک کی خدمت کی ہے اور اس کو فیئر ٹرائل ملے گا۔ اچھا محمود صاحب، اس کیس کی جو تفصیلات ہیں، جو اس کے مندرجات ہیں وہ کیا ہیں؟ آخر نیب اور سپریم کورٹ نے ہمیش خان کو کیوں طلب کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین تک آپ یہ بھی بات پہنچائیں تاکہ وضاحت ہو سکے۔ دیکھیں، اس وقت تک جو ہے وہ سارے کا سارا جو لوگوں کو پتہ ہے وہ ایک ہمیش خان کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے۔ ہمیش خان کی جو سٹوری ہے اس کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ ہمیش خان کا کیس یہ ہے کہ اس ہارس اسٹیل کیس کے اندر ایک بھی قرضہ ایسا نہیں ہے جو ان کی منظوری سے جاری ہوا ہے۔ ان کے پاس یہ کیس جب سب سے پہلے آیا تھا تو اس وقت ہارس اسٹیل جو ہے اس کے پاس 25 کروڑ روپے کے جو ہیں وہ قرضہ جات تھے، اور اس کو انہانس کرنے کی درخواست کی گئی تھی جو انہوں نے مسترد کر لی تھی۔ اس کے بعد پھر بینک کے اندر جو ہیں وہ ایسے اکاؤنٹ کھولے گئے جن پہ صدر کی منظوری کی ضرورت نہیں تھی اس میں قرضہ دینے کی، تو وہ لمٹ جو ہے وہ نیچے رکھ کے نچلے لیول پہ ان کو قرضے دیے گئے، جس کے ساتھ ہمیش خان صاحب جو کہتے ہیں کہ ان کا کسی قسم کی ان قرضوں کے دینے میں ان کے نہ یہ بات علم میں تھی نہ ان کی انوالومنٹ تھی اس میں۔ یہ بات پہلی دفعہ ان کے سامنے 2007 کے اندر آئی جب انہوں نے اس کا آڈٹ کروایا، اور اس کے فوراً بعد انہوں نے اس پہ ایکشن لیا، اور ایکشن یہ لیا کہ پہلے جو لوگ اس کے اندر ملوث تھے ان کو بینک کی نوکری سے فارغ کیا گیا۔ تقریباً 7 لوگ تھے وہ، ان میں کچھ لوگ جو تھے وہ جنرل مینیجر رینک کے بھی لوگ تھے۔ اس کے بعد ہمیش خان صاحب نے اس کی ساری جو ہے تفصیلات وہ اسٹیٹ بینک کو بتائیں اور نیب کو رپورٹ کیا، اور نیب کے اندر جو کیس آج چل رہا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ رپورٹ ہے جو ہمیش خان صاحب نے نیب کو دی تھی اور اس کو وہ پرسو کر رہے تھے۔ صرف ان کی جو خرابی قسمت ہے وہ یہ ہوئی کہ 2008 کے اندر پنجاب کے اندر حکومت تبدیل ہو گئی اور اس کے ساتھ ہمیش خان صاحب کی قسمت جو ہے وہ بھی تبدیل ہو گئی۔ اچھا شیخ صاحب، اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جو لون دیا گیا، یہ جو جس کی ہم بات کر رہے ہیں ہارس اسٹیل ملز کی، پرائم اسٹیل ملز کی اور حیدر اسٹیل ملز کی، کہ وہ کاغذات اصلی نہیں تھے اور اس پر 9 ارب روپے کا قرضہ جاری کیا گیا، اور
ٹھیک ہے، اس میں ہم یہ آرگومنٹ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اس پہ صدر کے دستخط کی ضرورت نہیں ہوتی، کریڈٹ ہیڈ کمیٹی جو ہوتی ہے وہ ان کے دستخطوں سے وہ جاری ہوتا ہے، تو اگر اتنا بڑا قرضہ جاری ہوتا ہے تو کیا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ بینک کے پریزیڈنٹ کے علم میں ہو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو شاید ایک یہ بات کہ یہ 9 ارب کے قرضے تھے نہیں، ٹھیک، یہ 4.2 ارب کے قرضے تھے، اور 23 مختلف کمپنیاں جو ہیں ان کے نام پہ چھوٹے چھوٹے قرضوں کے طور پہ یہ جاری ہوئے تھے. لہٰذا اس کے اندر جب تک اس کا آڈٹ نہیں ہوا تھا اس وقت تک پتہ نہیں تھا. جب انہوں نے آڈٹ کروایا، آڈٹ کی رپورٹ سامنے آئی تو پھر اس پہ ایکشن لیا گیا، اور اس ایکشن کے نتیجے کے اندر جو ہے یہ سارا کچھ نیب کو بھی اس کی جو ہے وہ درخواست دی گئی. ہمیش خان صاحب جا کے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے جو ڈی جی نیب تھے لاہور کے اندر، ان سے انہوں نے ملاقات کی اور ان کو جا کے اس سے آگاہ کیا، اور اسی کمپلینٹ کے اوپر یہ پروسیڈنگز جو ہیں وہ چلنا شروع ہوئی. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو لون کی لمٹ ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ یعنی جو پریزیڈنٹ اگر فرض کیا پریزیڈنٹ کے نالج میں ہوتی ہے تو وہ کتنی لمٹ ہوتی ہے، کتنی لمٹ تک وہ قرضے جاری کیے جا سکتے ہیں؟ اور ہمیش خان صاحب پھر اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہمیش خان صاحب یہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک مکمل تفصیلی بیان اپنا جو ہے اس پہ وہ سپریم کورٹ کے اندر جمع کروایا ہے کنسائز سٹیٹمنٹ کی شکل میں. وہ بیان جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ کے اندر موجود ہے. انہوں نے یہ بات بتائی ہے وہاں پہ کہ جب میں اس بینک کا پریزیڈنٹ بنا تھا تو اس وقت یہ بینک جو ہے 40 میں سے 39ویں نمبر پہ تھا، ٹھیک ہے، اور یہ شیلف پہ تھا کہ اس کو ڈسپوز آف کیا جائے. میں نے اس بینک کو اپنی محنت کے ساتھ جو بھی میری اس میں کارکردگی تھی اس میں پہلی بات یہ ہوئی کہ یہ بینک جو خسارے میں جا رہا تھا اس نے 4 بلین کا 4 ارب روپے کا جو ہے وہ پروفٹ شو کرنا شروع کیا. 2007 کے اندر اس کا 4 ارب روپے کا پروفٹ تھا. اس کی جو بیلنس شیٹ تھی وہ بیلنس شیٹ کے اندر 3000 گنا جو ہے وہ ان کے پریزیڈنٹ شپ کے درمیان اضافہ ہوا. بینک کا شیئر جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ لیول پہ 130 روپے کا جو ہے وہ بینک کا شیئر ہوا. بینک کی جو بیس ہے، بینک کی ایسٹ بیس جو ہے وہ 1 بلین سے 30 بلین ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے دوران، صدر ہونے کے دوران یہ سارا جو ہے، اور بینک کو انٹرنیشنل ریٹنگ جو ہے ان کی اے ریٹنگ جو ہے وہ بینک کی ہوئی. اچھا شیخ صاحب یہ تو صرف وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرضے جو جاری کیے گئے یہ انڈر لمٹ تھے تاکہ وہ بینک کے پریزیڈنٹ تک پہنچے ہی نہ. اس کی لمٹ آپ بتائیں گے ہمیں کہ جی یہی سنیں، یہی بات تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے 25 کروڑ سے ان کی لمٹ انہانس کرنے کو مسترد کر دیا تو اس کے بعد یہ ایک فراڈ کیا گیا جس کے تحت یہ 23 اکاؤنٹس جو ہیں وہ کھولے گئے اور ان 23 اکاؤنٹس کے اوپر یہ قرضے دیے گئے. اچھا جو کریڈٹ کمیٹی تک آئے لیکن پریزیڈنٹ تک نہیں آئے. اچھا، یہ جو ڈائریکٹرز کے لیے جو قرضے انہوں نے اپروو کیے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان پر کسی قسم کا سیاسی دباؤ تھا ہمیش خان صاحب پہ؟ دیکھیے، ہمیش خان صاحب نے تو اس کے متعلق ایک بات بھی نہیں کہی کہ جی ڈائریکٹرز کے قرضے انہوں نے جاری کیے، بلکہ اس کے حالات یہ ہیں کہ اس کیس کے اندر بورڈ آف ڈائریکٹرز نے یہ پیسے ریکور کرنے کے لیے ان کی ری شیڈیولنگ کی تھی. یہ جو ہارس اسٹیل کا کیس ہے، جی جی، تو اب وہ جو ہے یہ اس کو چونکہ ہمیش خان کے خلاف جو ہے کوئی شہادت یا ثبوت نہیں مل رہا تو اس کا نیٹ وائڈن کرنے کے لیے جو ہے اب بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اس میں لایا جا رہا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے 4 ڈائریکٹر ایسے تھے جن کو بینک نے قرضے جاری کیے. حالانکہ اس کے اندر جو ہے ہمیش خان صاحب کا جو ہے اس پہ تو کسی قسم کا ان پہ الزام نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اس میں کسی قسم کی رانگ ڈوئنگ کی ہے. مثلا ایک جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ قرضہ فلاں ان کو دیا گیا، میں نے بھی اخبار میں پڑھا ہے کہ یہ 4 نام جو ہیں انہوں نے دیے گئے ہیں. یہ چاروں کی چاروں جو ہیں وہ میرا خیال ہے ملک کے اندر بہت مستند، نون، ریپیوٹڈ جو ہیں وہ فیملیز ہیں، اور وہ سارے کے سارے ان قرضوں کو اون کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرضے جو ہیں اگر ان کو ملے ہیں تو وہ قرضے جو ہیں وہ پے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. واپس شیخ کر رہے ہیں. صاحب اسی پوائنٹ کو ہم گفتگو میں جاری رکھتے ہیں، لیکن یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ گفتگو کا سلسلہ جوڑتے ہیں.